السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 155 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں قرآن سے متعلق بات کی جا رہی ہے اور قرآن جو ہے اس کی حیثیت بتائی جا رہی ہے، اس کا مقام اور مرتبہ بتایا جا رہا ہے، اس کا آبجیکٹیو بتایا جا رہا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کیا یہ رہا ہے؟ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ کتاب یعنی یہ قرآن کی طرف اشارہ ہے، یہ کتاب قرآن ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے۔ اچھا، یہ ہے کیسی؟ کیا ہے یہ؟ کہتا ہے ایک لفظ مبارکن، جو مبارک ہے، یعنی برکت والی کتاب ہے۔ یہاں پر یہ بھی چیز سمجھ لیں کہ یہ مبارک برکت یہ ہوتی کیا ہے؟ کوئی چیز اپنی جگہ کے اوپر مستحکم رہے اور آگے نشو و نما بھی پائے، اس کو مبارک بولتے ہیں۔ یہ چیز تو یہ مبارک ہے، یعنی یہ کتاب اپنی جگہ کے اوپر مستحکم ہے۔ زمانے آئیں گے، بدل جائیں گے، قومیں آئیں گی، ختم ہو جائیں گی، کوئی اور قومیں آ جائیں گی، کتنے زمانے بدل گئے، کتنی قومیں آئیں اور چلی گئیں، آگے قیامت تک پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، لیکن یہ کتاب مبارک ہے، اپنی جگہ کے اوپر مستحکم ہے، قائم ہے، دائم ہے۔ یہ کتاب اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا کہ اس میں کوئی تبدیلی کر دے، یہ نہیں ہو سکتا، اس کو بدل دے۔ یہ اللہ کی حفاظت کے ساتھ یہ کتاب جو ہے استحکام کے ساتھ قائم دائم رہے گی، کیونکہ اس کا محافظ جو ہے وہ خود اللہ ہے، اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ اور نشو و نما کے معنی بھی اسی میں آ جاتے ہیں۔ نشو و نما یعنی ذہنی نشو و نما، اس کی جو تعلیم ہے، اس کے جو اصول اور ضابطے، جو قوانین ہیں، وہ انسانوں کی ذہنی نشو و نما کے لیے، ان کی تربیت کے لیے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت اور ان کے تزکیہ نفس کے لیے ہیں۔ اگر انسان اس کتاب سے نشو و نما پا کے، اپنی ذہنی نشو و نما پا کے اگر انسان جو ہے ان کے اصول اور ضابطوں کے اوپر عمل کریں گے جو قرآن کے اندر ہیں، تو انسانوں کی یہ جو زندگی ہے یہ بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اب یہ دیکھ لیں کہ ایک مبارک کے اندر کیا کچھ اس کے اندر پوشیدہ ہے، تو جس کو ہم آپ کو اس کو ایکسپلور کر کے بتاتے ہیں کہ ایکچولی یہ اس کے میننگ ہے، اور یہ عام جو روایتی تراجم ہیں ان کے اندر یہ چیزیں نہیں ملیں گی، کیونکہ یہ جو برکت ہے اس کا بھی کانسیپٹ ہمارے ہاں کچھ عجیب سا ہے۔ تو اس سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ مبارک یا برکت کیا ہوتی ہے۔ کوئی چیز اپنی جگہ کے اوپر مستحکم رہے اور پھر آگے وہ نشو و نما بھی پاتی چلی جائے یا نشو و نما دیتی چلی جائے۔ اس کی مثال ایک درخت ہے۔ درخت بھی دیکھیں نا، اپنی جگہ کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، مستحکم ہوتا ہے اور پھل دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے قرآن، یہ بھی ایسی ہے، اپنی جگہ پر قائم ہے اور لوگوں کو نشو و نما دیے چلی جا رہی، ذہنی نشو و نما دیتی چلی جا رہی۔ تو جب یہ چیز ہے، اس لیے پھر اگلا حکم کیا یہ رہا ہے؟ فَاتَّبِعُوهُ، لہذا تم اسی کی پیروی کرو۔ جو کتاب اس نوعیت کی ہے تو پھر تو تمہارے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے؟ وَاتَّقُوا، اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ اب یہ دیکھیں، فَاتَّبِعُوا اور وَاتَّقُوا اکٹھا لے کر آ رہا ہے۔ فَاتَّبِعُوا تو قرآن کی پیروی ہوگی، کہ اس کی یہ ہو کا اشارہ کتاب کی طرف ہے، قرآن کی طرف، تو اس کی پیروی ہوگی۔ اس کی پیروی تب مانی جائے گی جب تم اللہ کے احکام کی نافرمانی سے بچنے والے ہوگے، اپنے آپ کو بچاؤ گے۔ اگر تم کہو کہ ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں، ساتھ اللہ کے احکام کی نافرمانی بھی کر رہے ہو، یہ تو کنٹراڈکشن ہو گیا۔ تو پھر اس کی جو پیروی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایکچولی وہ پیروی ہے ہی نہیں، ایکچولی تو وہ نافرمانی ہے، پیروی تو رہی نہیں۔
پیروی تو اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب اللہ کے احکام کی پابندی کی جائے۔ اب ہمارا مسئلہ یہی ہے، ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم قرآن کی پیروی کے دعوے دار تو ہیں، لیکن بیسیکلی ہم نافرمان ہیں کہ جو کچھ کتاب اللہ کے اندر لکھا ہوتا ہے اس کے ایک ایک حکم کی ہم نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے مسالک کے اوپر، اپنے اپنے مذاہب کے اوپر، اپنی اپنی فقہوں اور شریعتوں کے اوپر، اور کہہ یہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ تو یہ ہماری باتوں میں بھی تضاد ہوتا ہے، اس لیے پھر کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ ہمارا جو بیہیویئر ہے، ہمارا رویہ قرآن کے ساتھ، یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے ہمارا، یہ ہمارے لیے بڑا تباہ کن ثابت ہو رہا ہے۔ اس کو سمجھیں، یہ برکت والی کتاب ہے، اور وہ فائدہ اسی صورت میں دے گی تمہیں کہ اگر اس کی ایبسولوٹ پیروی کی جائے، اسی کتاب کی، کسی اور کتاب کی نہیں، صرف قرآن و سننا نہیں، صرف قرآن و حدیث نہیں۔ جب وہ چیزیں ملائیں گے تو پھر وہ ایرانیوں کی سنت اور ایرانیوں کی حدیث، جو بنائی ہوئی حدیثیں، پھر وہ انہی کے مطابق ہوں گے۔ آپ قرآن تو ایک پس پش چلا جائے گا۔ اس بات کو آپ سمجھیں۔ وہ اس لیے تو ان چیزوں کو قرآن کے ساتھ ملاتے ہیں تاکہ قرآن جو ہے وہ پس پش چلا جائے، سارا ان کا جو احکام، جو شریعت، وہ ان روایتوں سے آئے۔ یہ کرتے ہیں وہ۔ قرآن کی آیت نیچے اس کی تفسیر لکھ دی، شان نزول بنا دیا، یہ واقعہ ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی، آگے وہ ہو گیا شان نزول، اس میں کوئی روایتیں درج کر دیں، ایرانی روایتیں، اور وہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ یعنی اس حد تک دھوکہ دیا جاتا ہے۔ کتاب اللہ کے الفاظ تو وہ نہیں بدل سکے، لیکن انہوں نے ان الفاظ کے جو میننگ تفسیروں میں کر دیے بالکل ہی مختلف، متضاد، قرآن کے خلاف۔ اکثر ایسے ہوا پڑا ہے، سارا کا سارا تو نہیں، لیکن اکثر ایسے ہوا پڑا ہے۔ اور ان تفسیروں سے جو دین آیا، پھر جو فقہیں بنی، وہ رائج ہیں، قرآن ہے ہی نہیں اس میں۔ اس لیے کہہ رہا ہے کہ تم اسی کی پیروی، صرف اسی قرآن کی پیروی کرو، اور اللہ کی نافرمانی سے خود کو بچاؤ، اس سے بچتے رہو۔ یہ کچھ کرو گے تو پھر آیت میں آ رہا ہے لعلکم ترحمون، تاکہ تمہاری شخصیت و صلاحیتوں کی نشو نما ہو سکے۔ ان چیزوں سے ہوگی۔ اگر یہ کچھ جو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی کہ کتاب اللہ کی پیروی کرنی، جو کچھ اس کے اندر کہا گیا ہے اس کے مطابق تم نے چلنا ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ جب یہ دو کام کرو گے تو تب تمہاری شخصیت کی صلاحیتوں کی نشو نما ہو سکے گی، ادروائز تمہاری شخصیت کی نشو نما نہیں ہو سکتی۔ تو شخصیت کی نشو نما کے لیے، اور یہ بڑی چیز ہے، اگر شخصیت کی نشو نما نہیں ہے تو وہ انسان کس کام کا؟ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایبسولوٹ قرآن اور قرآن کی پیروی اور اللہ کے احکام کی نافرمانی، اس سے بچنا، صرف اللہ کے قوانین کی پیروی کرنا، کسی اور کے، انسانوں کے بنائے ہوئے مذہبی سیاسی قوانین کی پیروی نہ کرنا۔ یہ چیزیں اگر ہوں گی تو انسانی شخصیت کی صلاحیتوں کی نشو نما ہو سکتی ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔